اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ معارج آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 44، 32 سے 44 تک، جس آپ کو یاد ہوگا ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ پروردگار عالم نے جو ایک فطری کمزوری ہے انسان کی، اس کا ذکر کیا تھا کہ خلق ہلوعا، کہ انسان چھوٹے دل والا ہے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ جب اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے وہ بے قرار ہو جاتا ہے، جب اس کے دولت ملتی ہے تو پھر وہ بخل کرنے لگتا ہے، اور پھر یہ بھی سمجھایا کہ کس طریقے سے انسان اپنی اس کمزوری کے اوپر کامیابی سے قابو پا سکتا ہے۔ اس کے لیے پروردگار عالم نے کچھ صفات اور کچھ اوصاف بیان کیے کہ یعنی یہ وہ ڈائریکشن ہے کہ جس کی طرف انسان کو موو کرنا ہے۔ اس کے نتیجے میں اس کے دل کے اندر جو چھوٹا پن ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس میں وسعت آ جائے گی، اس کے اندر سخاوت آ جائے گی۔ تو پہلی چیز پروردگار نے فرمائی کہ مسلین، یہ نماز پڑھنے والے، اور پھر نماز کو دائمی طور پر ادا کرنے والے، یعنی ناغہ نہیں کرتے۔ پھر ان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ان کے اموال میں حق ہے، ایک معلوم حق ہے، ایک معین حق ہے سوال کرنے والوں کے لیے بھی اور ان وائٹ کالرز کے لیے کہ جو اپنی مصیبت اور پریشانی کا اظہار نہیں کرتے۔ اگلی صفت ان کی یہ بتائی گئی کہ وہ کہ جو قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی انہیں پورا ایمان ہوتا ہے قیامت کے دن پر، اکاؤنٹیبلٹی کا انہیں احساس ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بیان کیا گیا کہ یہ اپنے رب کے عذاب سے خوفزدہ رہتے ہیں، یعنی یہ اپنے آپ کو معمون نہیں سمجھتے، مطمئن نہیں ہو جاتے کہ بھئی ہم تو 100% بخش دیے گئے ہیں۔ انہیں امید ہوتی ہے اپنے پروردگار کے رب کی طرف سے فضل و کرم کی اور احسان کی کہ وہ بخش دے گا، لیکن بہرحال یہ اپنے آپ کو بالکل مطمئن نہیں کر لیتے۔ پھر آگے پروردگار نے مزید ان کی صفات بیان کی کہ یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ بد کردار نہیں ہوتے۔ ہاں، ازواج کا معاملہ جدا ہے، کنیزوں کا معاملہ جدا ہے، اس میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے، مگر یہ بھی سمجھا دیا کہ اگر اس لائن کو کوئی کراس کرتا ہے، یہ ریڈ لائن ہے، تو پھر وہ لوگ ستمگار ہیں۔ اسی کنٹینیوشن میں پروردگار عالم نے آخری چند صفتیں اور بیان کی، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ یہ رعایت کرنے والے ہیں اپنی امانتوں کے، کہ جو امانت ان کے سپرد کی جاتی ہے تو یہ ڈس آنیسٹ نہیں ہوتے، یہ امین ہوتے ہیں، امانت دار ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے اس کے اندر ایک امانت کا جو تصور ہے وہ تو آ ہی گیا کہ اگر کسی نے کسی کو کوئی چیز دی ہے اور امانتاً اس کے پاس رکھوائی ہے، تو اگر اس نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے تو وہ اس میں خیانت نہیں کرے گا اور پوری ایمانداری کے ساتھ اس کی حفاظت کرے گا۔ لیکن اس کا ایک وسیع مطلب بھی ہے، اس کا وسیع مفہوم بھی ہے کہ وہ امانتیں جو پروردگار عالم کی طرف سے بطور نعمت اس کو دی گئی ہیں، یعنی جتنی نعمتیں خدا کی طرف سے ہیں وہ سب خدا کی امانت ہیں۔ آنکھیں ہیں، زبان ہے، کان ہے، یہ سینسز ہیں، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، یہ سب امانتیں ہیں پروردگار کی۔ خدا کی طرف سے دولت ملی ہے، یہ بھی امانت ہے۔ اسی طرح سے خدا کی طرف سے اولاد ملی ہے، یہ بھی امانت ہے۔ تو اب امانت کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے یہ امانت دی ہے، اس نے جس مقصد کے لیے دی ہے، اس کو وہاں پر استعمال کیا جائے۔ اگر یہ خیال ہی دل میں راسخ ہو جائے کہ آنکھیں امانت ہیں، تو ظاہر ہے کہ حرام منظر کی طرف انسان نہیں دیکھے گا۔ اسے اطمینان ہو جائے کہ یہ کان امانت ہے تو وہ حرام آواز نہیں سنے گا۔ وہ علی ھذا القیاس، کہ اگر ایک انسان کو اس بات کا احساس ہو کہ اولاد ایک نعمت ہے تو اس کی تربیت کرے گا کہ پروردگار عالم نے یہ ایک امانت ہے جو مجھے دی ہے۔ پھر اس کے بعد پروردگار نے فرمایا کہ وہ اپنے وعدوں کی بھی رعایت کرنے والے ہیں، عہد کی بھی رعایت کرنے والے ہیں۔ اس میں بھی ظاہر ہے کہ ایک مفہوم تو بڑا روشن ہے کہ جب یہ وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ پورا کرتے ہیں، لیکن ایک عہد جو فطری طور پر پروردگار نے لیا ہے، جو خود قرآن کے اندر ذکر بھی کیا گیا کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، کہ آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا؟ عبادت کے حوالے سے وہ عہد کہ پروردگار نے فطرت میں رکھا ہے، عقلی طور پر وہ بہت ساری چیزوں کا پابند ہے کہ یہ خدا سے اس کا عہد ہے۔ اسی طریقے سے جب وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو اسلام کا قبول کرنا ایک عہد کرنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پہلے بھی یہ بات گزارش کی تھی کہ توریت اور انجیل، ان دونوں کے نام ہی یہ ہیں، عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ۔ تو یہ عہد نامہ یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جس کے اندر عہد پروردگار عالم نے جو بندوں سے لیے ان کا تذکرہ کر دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم فرماتا ہے کہ والذین هم بشہاداتہم قائمون، کہ یہ وہ ہیں کہ جو اپنی گواہیوں کے اوپر قائم رہتے ہیں۔
یعنی جو عقیدہ انہوں نے بنایا جس کی وہ گواہی دیتے ہیں، مثلا اذان کے اندر کہا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کی گواہی، اسی طرح سے پیغمبر اکرم کی رسالت کی گواہی، مولا کی ولایت کی گواہی، اسی طرح سے قیامت کے عقیدے کی گواہی، یہ ساری چیزیں جو انسان گواہی دیتا ہے، تلقین کے اندر بہت ساری چیزیں گنوا دی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ ایک عمومی مفہوم تو ہے ہی کہ اگر انسان کسی موقع پر وٹنس ہے اور اگر عدالت شرعی ہو اور اسے بلایا جائے تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ جو دیکھا ہے اس نے اس کے مطابق وہ صحیح گواہی دے اور وہ غلط گواہی یا جھوٹی گواہی نہ دے۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایک ہے نماز کو ادا کرنا، دائمی طور پر ادا کرنا، ناغہ نہ کرنا، اور ایک ہے نماز کی حفاظت کرنا جس میں شرائط کا خیال رکھنا، سمجھنا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، قرأت کیسے کی جاتی ہے، ذکر کیا ہے، نماز کے احکام کیا ہیں، ان سب باتوں کا خیال کرنا۔ پھر اس کے بعد جو نماز کے امپیکٹ ہیں ان کو بھی اپنی زندگی کے اندر ریفلیکٹ کرنے دینا۔ ایسا نہ ہو کہ انسان جو ہے یہاں نماز پڑھے اور اس کے بعد پھر فحشاء اور منکر کی طرف چلا جائے، تو وہ تو نماز کا جو ایفیکٹ اور امپیکٹ تھا کہ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اسی کے خلاف ہو جائے گا۔ ہاں، یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے بارے میں پھر اعلان کیا جا رہا ہے۔ ایک تو وہی بات جو پہلے آ چکی کہ خلے کا حلوہ، انسان جو ہے چھوٹے دل کا پیدا کیا گیا ہے، مگر ان چیزوں کے بعد اس کے دل میں وسعت پیدا ہوتی ہے، اس کا ویژن براڈ ہوتا ہے، ہورائزن کے اندر وسعت آتی ہے، وہ آگے دیکھتا ہے۔ اور پھر دوسری چیز یہ کہ جب پروردگار عالم کی خاطر وہ اس وسعت کو پیدا کر لے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اولئک فی جنات مکرمون، کہ یہ لوگ جنت میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، بہشتوں میں ہوں گے اور عزت کے ساتھ ہوں گے، ان کو آنر بھی کیا جائے گا۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین، تو کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو جو کافر ہیں وہ آپ کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ دوڑے چلے آنا کوئی دین سمجھنے کے لیے یا اسلام قبول کرنے کے لیے ہوتا تو سر آنکھوں پر، مگر بات یہ ہے کہ یہ تو پیغمبر اکرم کو اذیت پہنچانے کے لیے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے، ایذا دینے کے لیے، ایگنائز کرنے کے لیے آتے ہیں۔ عن الیمین و عن الشمال عزین، اور یہ آتے ہیں دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی، اور گروہ در گروہ آتے ہیں۔ ایطمع کل امرئ منہم، کیا ان میں سے ہر گروہ اس بات کی امید رکھتا ہے، ان میں سے ہر شخص اس بات کی امید رکھتا ہے، طمع رکھتا ہے، انہیں اس بات کی امید ہے، لالچ ہے، ان یدخل جنت نعیم، کہ ان کو جنت کے اندر نعمتوں والی بہشت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ یعنی یہ ان کا کہنا تھا کہ اول تو قیامت ویامت کچھ ہے نہیں، حساب کتاب کچھ ہے نہیں، اور اگر ہوئی بھی، یعنی اف سینیریو کے اوپر کہ اگر ہوئی بھی تو ہمارا تو وہاں پہ معاملہ اچھا ہی ہوگا۔ یعنی کیوں اچھا ہوگا؟ کیا یہ واقعاً ان صفات میں سے کوئی ایک صفت بھی اپنے اندر رکھتے ہیں کہ جن کا تذکرہ پیچھے کیا گیا ہے؟ نہیں، لیکن پھر بھی اس کے بعد دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، اپنے طور پر انہوں نے یہ مان لیا ہے، سمجھ لیا ہے کہ اول تو قیامت کچھ ہے نہیں، اگر ہوگی تو ہم ہی باغ جنت کے اندر رہیں گے۔ کلا، ہرگز نہیں، ان خلقناہم مما یعلمون، ہم نے ان کو خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے اس سے کہ جو یہ جانتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دونوں طریقے سے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ مادی اعتبار سے ان کو جو پیدا کیا ہے تو ایک نطفہ گندیدہ سے، ایک نجس قطرے سے ان کو پیدا کیا ہے، تو ان کی خلقت کے اندر مادی اعتبار سے کیا ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جنت میں داخل کر لیا جائے گا؟ بائی برتھ کو ان کا رائٹ تو نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈیولپ بھی نہیں کیا ہے، یا تو یہ ایسا کچھ کرتے کہ روحانی اعتبار سے اگر اپنے آپ کو ترقی دے کر کسی منزل پر پہنچاتے، تو ہم پیچھے بتا چکے ہیں کہ وہ کون افراد ہیں کہ جن کو باغ بہشت کے اندر عزت کے ساتھ رکھا جائے گا، اس میں سے تو کچھ انہوں نے کیا نہیں۔ یعنی یہاں پر پھر وہ مولا کا جملہ یاد کیجئے کہ یہ آدم کی اولاد کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ فخر و غرور و تکبر کے اندر مبتلا ہے، کہ وہ چربی کے ایک ڈھیلے سے دیکھتا ہے، ایک سوراخ سے سانس لیتا ہے، اور ایک گوشت کا ٹکڑا ہے کہ جس کو حرکت دے کر اپنا معافی ضمیر بیان کرتا ہے۔ یعنی یہ تو پروردگار نے اس میں روح ڈالی ہے کہ جس کی وجہ سے ان تمام تر چیزوں کو استعمال کرنے کی اس میں صلاحیت آ گئی ہے، ورنہ تو اب اسے اگر اپنے آپ کو قیمتی بنانا ہے، اپنے آپ کو وردی بنانا ہے کہ جنت کا اہل بن سکے، تو ہی ہیز ٹو اسٹرائیو فار دیٹ، اس کو تو اس کے لیے بڑی محنت کرنا پڑے گی۔ وہ محنت پیچھے بیان کر دی گئی۔ تو ایک تو یہی بیان کر دیا گیا کہ عین ممکن ہے کہ وہ جو نطفہ گندیدہ ہے اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، اور دوسری بات یہی کہ یہ تو ہم بتا چکے ہیں کہ تمہیں فطری طور پر بہت ساری کمزوریوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کو تم اوور کم کیسے کرتے ہو، یہی تو تمہارا امتحان تھا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا والی بات تو اسی کا ایک رخ ہے کہ جو یہاں پر سمجھا دیا گیا کہ یہ جنت فری میں نہیں ملنے والی۔ فَلَا اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ، فلا یعنی ہرگز نہیں،
میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں کے رب کی اور مغربوں کے رب کی. یعنی یہ مشرقوں اور مغربوں کے رب کی قسم کھا کر کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ یعنی پروردگار اپنی ہی قسم اس انداز اس شان سے کھا رہا ہے کہ ان لقادرون کہ یقیناً ہم قدرت رکھنے والے ہیں. کس بات کے اوپر؟ الا ان نبدل خیرا منہم، کہ ہم بدل دیں ان کو ان سے بہتر افراد سے. وما نحن بمسبوقین، اور یہ ہمیں بے بس نہیں بنا سکتے، یہ ہمیں عاجز نہیں بنا سکتے. انہیں سمجھ کے آ رہے ہیں جب ان کی مہلت ختم ہوگی تو ہم ان کو بالکل تلپٹ کر دیں گے. یہ تو ہماری مصلحت ہے کہ مہلت کے اختتام تک ہم انہیں باقی رہنے دیں، ورنہ جب ہم چاہیں ان کو ختم کر سکتے ہیں. ہم اس بات کے اوپر قدرت رکھتے ہیں کہ ان سے بہتر افراد لیے آئیں جو ایمان لانے میں بھی سستی نہ کریں اور اعمال صالح اور اطاعت رسول کے اندر بھی کسی قسم کی پس و پیش سے کام نہ لیں. اب یہاں پر ایک جو نقطہ واقعاً غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ مشارق اور مغارب سے کیا مراد ہے. ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں مشرق جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے ایک ڈائریکشن ہے، مغرب جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے وہ بھی ایک ڈائریکشن ہے، ایسٹ اینڈ ویسٹ. پھر ہم دوسری جگہ پڑھ چکے ہیں مشرقین اور مغربین، رب المشرقین و رب المغربین کے عنوان سے بھی تعارف کروایا گیا. تو اس میں بیان کیا گیا کہ 2 مشرق اور 2 مغرب، اور یہاں پر آ گیا رب المشارق و رب المغارب. تو کئی مشرق اور کئی مغرب، یعنی کم سے کم 3 اور اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. تو یہاں پر اس سے کیا مراد ہے؟ ایک بات تو یہی کہی گئی کہ جناب جہاں پر سورج طلوع کرتا ہے وہ ایک مشرق ہے، جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے وہ ایک مغرب ہے. مگر پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ سورج کا طلوع کرنا یہ ایک معین نقطے سے روزانہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر میل شمس ہے، رائٹ اینڈ لیفٹ یہ موو کرتا ہے، اور جیسے جیسے موسموں کا تبدل اور تغیر اور ویریشن آتا ہے اس کے اعتبار سے وہ پوائنٹ کے جہاں سے سن رائز ہوتا ہے وہ بدلتا رہتا ہے. یعنی یہ مشاہدہ کرنے کی بات ہے اور یہ بالکل اسٹیبلش ہے، اس کے اندر کوئی ایسا ایشو بھی نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد جو ایکسٹریم پوزیشنز آ جاتی ہیں کہ جو مشرق کے اندر ہوتی ہیں رائٹ اور لیفٹ کی طرف، وہ پھر 2 ایکسٹریم مشرق اور بن جاتے ہیں، اور یہی معاملہ مغرب کی طرف ہوتا ہے تو وہ 2 ایکسٹریم مغرب بن جاتے ہیں. تو وہ رب المشرقین اور رب المغربین کے حوالے سے ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ روزانہ جتنے یہ تھوڑے بہت فرق آ جاتے ہیں مطلع کے اعتبار سے، جہاں سے یہ طلوع ہو رہا ہے اور جہاں پر یہ غروب ہو رہا ہے، اس کے اعتبار سے ہی ہر روز کا جو ڈفرینس ہے اس کو دیکھا جائے تو سال کے جتنے دن ہیں اتنے مشرق ہیں اور سال کے جتنے دن ہیں اتنے ہی مغرب بھی ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور بات بھی کہی گئی کہ ظاہر ہے کہ یہ زمین جو ہے وہ گول ہے، تو اگر ایک طرف سورج طلوع ہو رہا ہے تو دوسری طرف سورج غروب بھی ہو رہا ہے. تو آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ جتنے زمین کے حصے سورج کے سامنے آتے چلے جائیں گے اس کے اعتبار سے سورج کے طلوع ہونے کے نکات جو ہیں وہ سامنے آتے چلے جائیں گے. آسٹریلیا میں جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہے، ظاہر پاکستان میں اس وقت سورج طلوع نہیں ہو رہا، اور اسی طریقے سے جس موقع پر جس وقت افریقہ میں سورج طلوع ہو رہا ہے وہ امریکہ میں نہیں ہو رہا. تو اس اعتبار سے بھی یہ فرق آ جائے گا. تو یہ مشرق مغرب، مشرقین مغربین، مشارق مغارب، ایک تشریح اس کی یہ ہو گئی. اور پھر جب یہ انکشاف ہو گیا کہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے سورج ہیں تو پھر تو ظاہر ہے کہ اور زیادہ واضح اور روشن ہے کہ جب سورج ہی بہت زیادہ ہیں اور ان کے طلوع اور غروب ہونے کا معاملہ ہے اپنے اپنے حساب سے، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ مشرقین اور مغربین اور مشارق اور مغارب کوئی ایسی سمجھ میں نہ آنے والی بات نہیں ہے. اور یہ وہ نکات ہیں کہ جس کے اوپر معصومین علیہم السلام نے پہلے ہی کافی روشنی ڈالی ہوئی ہے. جو علم کلام کے اندر کتابیں اس حوالے سے لکھی گئی ہیں اس میں ان کا تذکرہ موجود ہے. تو اب پروردگار عالم نے یہاں پر قسم کھانے کے بعد جس چیز کی طرف متوجہ کیا ہے وہ قدرت پروردگار ہے کہ ہم اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ ان سے بہتر افراد کو لے آئیں، اور ہمیں عاجز نہیں بنایا جا سکتا، بے بس نہیں بنایا جا سکتا. فذرہم، اے حبیب ان کو چھوڑ دیجئے، یخوضوا ویلعبوا، کہ یہ اپنی سرگرمیوں میں اور کھیل کود کے اندر مصروف ہیں، یعنی یہ اپنا وقت ضائع کرنا چاہتے ہیں. let them kill their time حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ ان کی ملاقات کروائی جائے گی اس دن سے کہ جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی جس کی ان سے وعید کی گئی ہے کہ اس دن پھر ان کی گرفت ہوگی. یوم یخرجون من الاجداث سراعا، وہ دن کہ جب یہ اپنی قبروں سے نکلیں گے بڑی تیزی کے ساتھ. کأنہم الی نصب یوفضون، کہ جس طرح سے یہ اپنے مفروضہ بتوں والے معبودوں کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتے تھے. یعنی جو انسان باطل معبود کو معبود مان رہا ہے، بت پرستی کر رہا ہے، تو وہ اس کی طرف بھی بڑی تیزی کے ساتھ جاتا ہے، جبکہ وہاں پر سوائے وہم و سپرسٹیشن کے اور ایلوژن کے اور کچھ بھی نہیں ہے.
مگر پروردگار ایک طنز کے انداز میں گویا کہہ رہا ہے کہ جس طریقے سے یہ اپنے معبودان باطل کی طرف تیزی کے ساتھ جاتے ہیں اسی طریقے سے یہ نکلیں گے اور اپنی قبروں سے تیزی کے ساتھ نکل کر پہنچیں گے اس جگہ پر کہ جہاں پر سب کو جمع کیا جا رہا ہوگا. خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، اس عالم میں کہ ان کی نگاہیں آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر چھائی ہوئی ہوگی ذلت. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ ہے وہ دن کہ جس کا ان سے وعدہ اور وعید کیا جا رہا ہے. اس وقت تو یہ لوگ کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں، اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں، مگر جب وہ دن ان کی آنکھوں کے سامنے آئے گا تو ان کو پتہ چلے گا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس کے بارے میں ان سے وعید کہی کی جا رہی تھی. یہ آیت نمبر 44 کے جس پر یہ سورہ مکمل ہوا. والحمدللہ، پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.